آج ہے 25 جولائی اور آج ہے منگل کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ یوکرین کا ایرانی فوج پر تباہ کن حملہ۔ یوکرینی فوج روسی فوج کے بعد ایران پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ ایران روس کا جوابی ڈرون حملہ، نئی جنگ چھڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، یوکرینی فوج کا روس کے داغے گئے ایرانی ساختہ 58 شاہد ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا، تو دوسری جانب یوکرینی فوج کا ایران پر تباہ کن حملہ۔ ایران کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اسرائیل سے مدد مانگ لی۔ نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جنرل اسٹاف نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ روس نے رات گئے ہونے والے حملے میں 59 کے قریب ایرانی ساختہ شاہد ڈرون داغے تھے۔ کیو کے میئر وٹالی کلاشنکو نے کہا ہے کہ ڈرونز کی بوچھاڑ کے نتیجے میں درجنوں شخص ہلاک اور تباہ شدہ ڈرونز کا ملبہ گرنے کے ایک اور شخص زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈرونز کے ملبے گرنے کی وجہ سے کیو میں کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے مہیا کردہ ڈرونز کو جنگ میں استعمال کر رہا ہے، ان سے یوکرین میں اہم ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی شاہد 136 ڈرونز کو کیمکاس UAV کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوکرینی صدر کے دفتر کے مشیر میخائیل پولڈیاک نے کہا ہے کہ تہران کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ ماسکو کی جانب سے کیو کے خلاف استعمال کیے جانے والے شاہد ڈرونز کے حملوں کے سخت ترین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تہران اس جنگ میں ماسکو کا ایک اہم اتحادی بن کر سامنے آیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے شہری علاقوں پر حملے کے لیے ہتھیار مہیا کر رہا ہے۔ آج رات شہر کے دن کے موقع پر 50 سے زیادہ شاہد ڈرونز کے ساتھ کیو پر حملہ کیا گیا، اور یہ اس حقیقت کی ایک اور واضح تصدیق ہے کہ قانونی طور پر ایران یہ کام براہ راست ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ اپنے اقدامات کے نتائج کا ادراک کر رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کے نتائج خطرناک ترین ثابت ہوں گے۔ دوسری جانب یوکرین نے امریکہ اور مغربی ممالک سے کہا ہے کہ ایران پر ایک بار پھر سخت ترین پابندیاں عائد کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جان بوجھ کر روس کو ہتھیار مہیا کر رہا ہے۔ کسی صورت ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ روس اناج کے برآمدات سے ہلاک ہو چکا ہے اور یوکرین کے ساحلی شہر اوڈیسا پر تابڑ توڑ مزید حملے جاری رہے ہیں۔ روس کے یوکرین کے صدر پر حملے کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی جانب سے 22 جولائی 2022 کو یوکرین سے اناج کی برآمد کا معاہدہ ہوا تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یوکرین کو بحیرہ اسود کے ذریعے دنیا کو اپنا اناج برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ ہفتے روس نے باضابطہ طور اس معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یوکرین کے ساحلی شہر اوڈیسا کی بندرگاہ، جو اناج کی برآمد کا مرکز تھی، پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ جولائی 2022 میں ہونے والے معاہدے کے تحت یوکرین نے 33 ملین ٹن گندم دنیا کو ایکسپورٹ کی تھی، جو روسی حملے سے پہلے کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم ہے۔ لیکن یوکرین کی جنگ کے دور میں یہ معاہدہ واحد سفارتی کامیابی تھی۔ رفتہ رفتہ روس نے اس معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ جہازوں کے طویل معائنے اور بحری ناکہ بندی کی وجہ سے اس معاہدے پر عمل درآمد مشکل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین پر تابڑ توڑ حملے اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب روس یوکرین جنگ میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ روسی حکام نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے پیر کی صبح ماسکو پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس حملے میں ایک ڈرون وزارت دفاع کے مرکزی دفتر کے قریب گرا۔ ادھر روسی فوج نے جنوبی یوکرین میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی بینون نے کہا ہے کہ ڈرون حملے کا ہدف ماسکو میں 2 غیر رہائشی عمارتیں تھیں، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روسی حکام نے بتایا ہے کہ ایک یوکرینی ڈرون نے روس سے الحاق شدہ کریمیا میں گولہ بارود کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی شاہراہ پر ٹریفک روکنا پڑی۔
ماسکو میں روسی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک ڈرون دارالحکومت کے مرکز کے قریب کوسموسکسکی ہائی وے پر گرا، جس سے دکانوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور وزارت دفاع کی عمارت سے صرف 200 میٹر دور ایک مکان کی چھت کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ماسکو میں ایک اور ڈرون ایک دفتر کی عمارت سے ٹکرا گیا، جس سے عمارت کی بالائی منزلوں کو نقصان پہنچا۔ روسی دارالحکومت پر پہلے کیے گئے ڈرون حملوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر زیادہ نقصان سامنے آیا ہے۔ یوکرینی حکام نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ اس ماہ روسی دارالحکومت پر دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ 4 جولائی کو کیے گئے حملے کے بارے میں روسی فوج نے مزید کہا ہے کہ جولائی میں کیے گئے حملوں کے بارے میں ہم 5 سے 4 ڈرون ماسکو کے مضافات میں فضائی کے ذریعے مار کرے گئے تھے، جبکہ 5ویں کو ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ حکام اس حملے کے نتیجے میں ماسکو کے ہوائی اڈے پر پروازوں کو عارضی طور پر محدود کرنے، دیگر پروازوں کو ماسکو کے دیگر ہوائی اڈوں کی طرف موڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پیر کے روز توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے علاقوں پر ڈرون حملوں کی کوششوں کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات پر 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ پیسکوف نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم ترجمان نے یہ کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے روس کے فضائی دفاعی نظام میں اضافہ کیا گیا ہے۔ روسی حکام نے مزید یہ کہا ہے کہ پیر کی صبح ایک اور ڈرون حملے میں شمالی کرائمیا میں گولہ بارود کے ایک ڈپو کو شدید ترین نشانہ بنایا گیا ہے۔ کرائمیا میں روس کے مقرر کردہ سربراہ سرگئی ایکسنوف نے کہا ہے کہ حکام نے متاثرہ ڈپو کے 5 کلومیٹر میں کئی دیہاتوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن منسٹر میخائیلو فیدوروف نے اپنے میسجنگ ایپ چینل پر بتایا ہے کہ ماسکو اور کرائمیا پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، کئی شہر خالی کرائے جا رہے ہیں، کئی دیہات خالی کرائے جا رہے ہیں اور کئی علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں۔ کرائمیا میں روس کے مقرر کردہ سربراہ سرگئی ایکسنوف نے کہا ہے کہ حکام نے متاثرہ ڈپو کے 5 کلومیٹر میں 3 سے زائد دیہاتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن منسٹر میخائیلو فیدوروف نے اپنی میسجنگ ایپ اور چینل پر بتایا ہے کہ ماسکو اور کرائمیا پر کیے گئے ڈرون حملوں سے اشارہ ملتا آ رہا ہے کہ روس کے الیکٹرانک جنگی ذرائع اور فضائی دفاع کے حملہ آوروں کے حملوں سے دفاع کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور روس مکمل طور پر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس مزید حملے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔